آئین میں 26ویں ترمیم کے لیے حکومتی مسودہ سامنے آ گیا۔ سینئر ترین جج کو چیف جسٹس بنانے کی شک ختم کرنے کی تجویز۔ 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ججز میں سے ایک کا انتخاب کرے گی۔ وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کا تقرر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ہوگا۔ آئینی عدالت کا فیصلہ چیلنج نہیں ہو سکے گا۔ کسی بھی جج کی برطرفی کی حتمی منظوری صدر دیں گے۔ بلاول بھٹو سرداری نے آئینی ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کا مسودہ شیئر کر دیا۔ آئینی ترمیم کو بہتر بنانے کے لیے عوام سے تجاویز بھی مانگ لی۔ کہتے ہیں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دی ہے۔ آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی مساوی نمائندگی ہونی چاہیے۔ ججز کی تقرری کا عمل تبدیل کرنے کی بھی تجویز دی ہے۔ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کی کوششیں۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں نے 56 نکاتی مسودہ تیار کر لیا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی نے تکنیکی امور کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ذیلی کمیٹی کی سربراہی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کریں گے۔ کامران مرتضیٰ اور پی ٹی آئی کے 2 ارکان بھی شامل۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 14 اکتوبر کو ہوگا۔ آئینی ترمیم کے لیے کوئی جلدی نہیں، 2 ماہ بھی لگ سکتے ہیں اور 4 دن میں بھی ہو سکتی ہے۔ سیاستدانوں کا بیٹھنا ہی بریک تھرو ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو۔ کہا چیف جسٹس سینئر ترین جج ہی ہوگا۔ چیف جسٹس کے نوٹیفیکیشن کے لیے حتمی تاریخ 24 اکتوبر ہے۔ جے یو آئی نے آئینی عدالت کی جگہ بینچ بنانے کی تجویز دے دی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں 200 مقدمات کے لیے آئینی عدالت بنانا مناسب نہیں۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے۔ امید ہے جلد مشترکہ مسودے پر اتفاق ہوگا۔ زرداری ہاؤس میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی بیٹھک۔ آئینی ترمیم کے مسودے پر مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ مجوزہ آئینی ترمیمی بل سے متعلق مختلف امور پر گفتگو۔ ایم کیو ایم کا آرٹیکل 140 سے متعلق مجوزہ بل ترمیم میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے نچلی سطح تک اختیارات منتقلی کی ترمیم کی حمایت کی۔ حکومتی وفد کل کراچی میں ایم کیو ایم مرکز بہادر آباد کا دورہ کرے گا۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 17 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال بینچ میں شامل۔ درخواست سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے دائر کی۔ پی ٹی آئی کو اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کرنے دیں گے۔ وفاقی وزراء کا 2 ٹوک اعلان۔ خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی ایس سی او کانفرنس کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے۔ یہ الغار روکنے کے لیے ریاست پوری طاقت استعمال کرے گی۔ یہ دوبارہ 9 مئی برپا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، بانی کو رہا کیا جائے۔ احسن اقبال بولے تحریک انتشار کی کال ملک کے خلاف سازش ہے۔ طلال چودھری نے کہا احتجاج کی مذمت ہی نہیں مرمت بھی ہوگی۔ شنگھائی تعاون تنظیم پر سب جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ احتجاج پاکستان کی سلامتی کے خلاف تصور ہوگا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے پی ٹی آئی کو لتاڑ دیا۔ بولے پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک کو غیر مستحکم کیا۔ ان کا مقصد امن کو سبوتاژ کرنا ہے۔ پنجاب کے 5 اضلاع میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ ڈی جی خان، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور اور کوٹ ادو شامل۔ ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، احتجاج سمیت دیگر تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی۔ اطلاق پیر 14 اکتوبر تک ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جناح کنونشن سینٹر کا دورہ۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ وزارت خارجہ کے حکام اور چیئرمین سی ڈی اے نے بریفنگ دی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس۔ شہر اقتدار کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ شہر کی اہم شاہراہوں کو مختلف رنگوں میں رنگ دیا گیا۔ شاہراہ دستور پر برقی کمکنوں اور سبز روشنیوں کی بہار۔ فیض آباد سے راول چوک تک شاہراہ کو کارپیٹ کر دیا گیا۔ فورنزک سائنس ایجنسی کو اتھارٹی میں بدلنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے فورنزک سائنس اتھارٹی کی منظوری دے دی۔ اتھارٹی ایجنسی کی نسبت مزید بااختیار ہوگی۔
वज़ीर आला मरीम नवाज अथॉरिटी की चेयरपर्सन होंगी। सेक्रेटरीज फॉरेंसिक माहिरीन समेत 13 अरकान होंगे। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा और उज़मा खान जहलम जेल मुंतकिल। दोनों बहनों को सख्त सिक्योरिटी में जहलम जेल मुंतकिल किया गया। बानी की बहनों को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशल किया गया था। पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां। 16 अक्टूबर से पेट्रोल 4 रुपये, हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 25 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। हालिया दिनों में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया है। आटे की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। पंजाब की आटा मिल्स ने 20 किलो का थैला 40 रुपये महंगा कर दिया। आटे की सरकारी कीमत 1730, मार्केट में 1770 का थैला फरोख्त होने लगा। आटा महंगा होने पर रोटी कीमत बढ़ने का खदशा। शहरियों ने हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। जान बचाने वाली अद्वियात के किस नमूने गैर मयारी करार। इंजेक्शन ऑकेस्टोसिन, टैबलेट सॉल्वरिन का बैच गैर मयारी करार। इन्फ्यूजन मेट्रोइन, सिरप कैरेनॉल के बैचेस फेल करार पाए। महकमा सेहत का अद्वियात के गैर मयारी बैच मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म। पोलियो लाहौर में अपने पंचे गाड़ने लगा। सिवरेज के मजीद 3 नमूनों में वायरस की तस्दीक। मुल्तान रोड, आउटफाल रोड, गुलशन ड्रामे डिस्पोजल स्टेशन के नमूनों में वायरस पाया गया। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट जारी। शहर में पोलियो के खिलाफ बार बार मुहिम चलाने के बावजूद वायरस से छुटकारा न मिल सका। बाघों के शहर में जहरीली गैसों का इखराज। लाहौर का फ़ज़ाई मयार मुज़र सेहत करार। आलूदा तरीन शहरों में फिर सर फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 208 रिकॉर्ड। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में चुभन होने लगी। माहिरीन ने मास्क समेत दीगर तदाबीर अपनाने का कह दिया। पाकिस्तान और सऊदी वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ममालिक के दरमियान फ़लस्तीन और लेबनान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों वज़राए ख़ारजा का फ़लस्तीन और लेबनान के अवाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का आया था। पाक सऊदी दो तरफा डिफेंस इंडस्ट्रियल फोरम का 7वां इजलास। रियाज में होने वाले इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के वफ्द की शिरकत। वफ्द की सरबराही चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ओवैस दस्तगीर ने की। सऊदी वफ्द का पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। खतरनाक समुद्री तूफान मिल्टन की फ्लोरिडा में तबाहकारियां जारी। तूफान से अमवात की तादाद 17 हो गई। घर, इमारतें, तफरीकाहें तबाह। 22 लाख सार्फिन ताहाल बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है तूफान से $50 अरब तक नुकसान का खदशा है। जो बाइडन इतवार को फ्लोरिडा का दौरा करेंगे, बहाली के कामों का जायजा लेंगे। रूडा का रिहायशी मनसूबा तकमील के मराहिल में। चहार बाग 1 में तरक्याती काम 80% तक मुकम्मल। 1 माह में 100% काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। डीडी सेल्स तहसीन आवान के मुताबिक खरीदारों को नवंबर के अख्ताम तक कब्जा दे दिया जाएगा। यूएफा नेशंस लीग ग्रुप के सनसनीखेज मुकाबले। जर्मनी ने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-1 से शिकस्त दे दी। जर्मनी ने अपने ग्रुप में टॉप पोजीशन मुस्तहकम कर ली। नीदरलैंड्स और हंगरी का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।